معزز حاضرین اکرام، الحمدللہ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ التوبہ کے درمیان ہم نے بہت سارے احکامات کو سنا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مدینہ میں جن کا نزول ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی جو نبوت کی ہے، 13 سالہ زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی ہے اور 10 سالہ زندگی مدینہ کی ہے۔ تو مدینہ میں جو قرآن اترا، جو وحی اتری، ان تمام آیتوں میں، صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے، اور جو مکی صورتیں ہیں 13 سالہ زندگی، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اہل مکہ مشرکین کا ایمان نہیں تھا، اور انسان یعنی بشر کے نبی و رسول ہونے پر ان کو یقین نہیں تھا، یہ اللہ کی کتاب ہے اس بات پر ان کو یقین نہیں تھا۔ اس طرح کے کئی اعتراضات اور توحید کا درس اور شرک کی تردید، معبودان باطل کی عبادت سے روکا گیا تھا، یہ سارا پس منظر مکی صورتوں میں ہم کو ملتا ہے۔ اسی کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا سورہ یونس سے لے کر پارے 18 تک۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو مکی صورتیں ملیں گی۔ سورہ رعد میں چند آیتوں کو لے کر مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن اس کا پس منظر، اس کا موضوع بھی مکی صورتوں ہی سے ملتا جلتا ہے۔ آئیے سورہ یونس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں اس کا نزول ہوتا ہے، جس کے اندر 123 آیات ہے اور 10 رکوع پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کا نام ہود اس وجہ سے رکھا گیا کہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اس صورت کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ اس صورت کے موضوعات و مضامین کی اہمیت کا اندازہ، یعنی اس پر کون کون سی چیزیں ہم کو ملے گی، اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا، تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ دونوں غار یار ہیں، دوست ہیں، رشتہ ہے، اور اس امت کے خلفاء میں سے پہلے خلیفہ ہے، اولیاء میں سے سب سے بڑے ولی ہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے نظر آنے لگے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ مرسلات اور سورہ نبا، سورہ شمس نے بوڑھا کر دیا ہے۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا، نہ ہماری آنکھوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، نہ ہمارے دماغوں پر، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ شمس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صورتوں میں ایسی کیا چیز ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اپنے آپ پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ تو مفسرین نے یہ بات لکھی کہ گزشتہ قوموں کے واقعات کا ذکر ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دھمکیاں دی ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر اور کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اہل مکہ کے اوپر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتر نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت ہے، اہل مکہ کے لیے بھی رحمت ہے۔ عذاب سے ڈرتے تھے، اور اس کیفیت تھی کہ آپ کی بال یہاں تک سفید ہونے لگے تھے۔ تو آپ نے یہ بات بیان کی کہ مجھے ڈر ہے کہ اہل مکہ کی جو سرکشی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں سے عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، آپ 9 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا دعوت کا، اور سب سے پہلی عذاب کی شکل یا مشرکین مکہ جو برسر پیکار ہوئے، انہیں اللہ کے جانب سے جو عذاب آیا وہ جنگ بدر کے اندر 70 قیدی بنتے ہیں ان کے روسا، اور 70 ان کے جو عمرہ ہوتے ہیں، ان کے سردار ہوتے ہیں، وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ رہا 9 ہجری کے اندر۔ اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد
اس صورت کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں اس کے مفہوم کو کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی ذمہ داری لی، جس کی میں درند ہے، پرند ہے، انسان ہیں، رینگنے والے کیڑے ہیں، چلنے والے کیڑے ہیں، دریا کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں، پہاڑ کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں، وہ سارے مخلوقات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، سارے لوگوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے تو پھر ہم کیوں محنت کریں یا ہم کیوں اس کو تلاش کریں یا اس کے پیچھے جائیں؟ تو یہاں پر یہ بات تدبیر کی آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنے اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اونٹ کو کیوں نہیں باندھا؟ تو صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اگر چاہے گا تو میرا اونٹ باقی رہے گا اور اللہ نہیں چاہے گا تو میرا اونٹ چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حکم دیا کہ تم پہلے اونٹ کو جس طرح باندھنا ہے باندھو، جیسے اس کی حفاظت کرنا ہے حفاظت کرو، اگر اس کے بعد اللہ نے تمہارے مقدر کر رکھا ہے کہ باندھنے کے بعد بھی جانا ہے تو وہ جائے گا اور نہیں جانا ہے تو نہیں جائے گا۔ تو اس حدیث سے اس بات کا ہمیں علم ملتا ہے کہ تدبیر کو اختیار کرنا، رزق کے اسباب کو اختیار کرنا، رزق حلال کو اختیار کرنا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دینا، رزق کو مہیا کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کر لے کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، میں گھر بیٹھے ہی کھاؤں گا، کوئی محنت نہیں کروں گا، کوئی تدابیر اختیار نہیں کروں گا، تو در حقیقت اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، رزق کو ملنے کا جو ذریعہ اللہ کے جانب سے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بات بیان کی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَوْدَعَهَا، دو باتیں آئی یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ عارضی جگہ انسان کی کہاں ہے اور دائمی جگہ کہاں ہے۔ عارضی جگہ اور دائمی جگہ سے مراد یہ ہے کہ کہاں پیدا ہوگا اور کہاں پر رہے گا، یہ عارضی جگہ ہے۔ دنیا جو 30 سالہ، 40 سالہ، 60 سالہ، جس کی بھی اللہ نے جتنی مقدر کی ہے، یہ عارضی جگہ ہے۔ کہاں رہے گا، کہاں پہ پرورش ہوگی، کیا کھائے گا۔ اور اللہ نے یہ بات بیان کی کہ دفن ہونے کی جگہ بھی اللہ نے طے کر رکھی ہے کہ وہ اس کو کہاں پر، اس کی جو باڈی ہے، امانت کو زمین کے حوالے کیا جائے گا، یہ طے ہے۔ کئی ایسے واقعات آپ نے اپنی زندگی میں سنے ہوں گے، پیدا ہوتا ہے انڈیا کے اندر لیکن تدفین ہوتی کسی اور ملک کے اندر، پیدا ہوتا ہے کسی اور ملک کے اندر، تدفین ہوتی ہے انڈیا کے اندر، پیدا ہوتا ہے کسی اور شہر کے اندر، تدفین ہو رہی مکہ یا مدینہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو دائمی جگہ ہے، دائمی ٹھکانہ ہے، ایک طے کر رکھا ہے، وہاں تک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا۔ پانی یہ مدار حیات ہے، زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو انسان کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ساری چیزیں پانی پہ ڈیپینڈ ہے، زمین سے اناج کا نکلنا، اناج کے بعد انسان کے لیے پانی پینے کے لیے مہیا آنا، اس کی پاکی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پانی کا ہونا۔ کسی بھی زاویے میں آپ دیکھیں، کسی بھی شے کے زندگی میں سب سے بڑا دار و مدار پانی کا ہے، جو اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، اور پانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عرش پانی پر بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش آسمان پر بنایا۔ اس طرح یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ فی 6 ایام، اللہ نے 6 دن کیوں لگائے؟ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ کن فیکن، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا اور یوں ہی آسمان و زمین بن جاتے۔ تو اعتراض کرنے والوں کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو دن کا تذکرہ ہے، یہ دن یا تو دنیا کے دنوں کے مانند ہوں گے، یا پھر ایک دن جو 1000 سال کے برابر کا ذکر سورہ حج کے اندر آیا ہے، یہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سے دن ہیں 6 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ دنوں کے تذکرے میں اتوار سے لے کے جمعہ کا ذکر آتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت لکھا ہے، پیدائش کا
اور اس کے اختتام کا۔ تو یہ پیدائشی وقت زمین آسمان کا 6 دن اللہ تعالیٰ نے لگائے۔ اس کی وجوہات میں یہ وجہ بیان کی گئی، اللہ چاہے تو انسان کو نکاح کے فوراً بعد اولاد دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس کے لیے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے، اللہ جس کے چاہتا ہے 9 مہینے 10 دن، ایک نظام اللہ نے بنایا ہے۔ تو زمین و آسمان کو پیدا کر کر یہ بتایا گیا کہ کائنات کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے آخر تک اس کو بنایا ہے۔ اور اس سے پہلے آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ قیامت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ کب یہ زمین و آسمان کو تہس اور نہس کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر پانی پر عرش رکھا، پھر آسمان کو بنایا، آسمان کے بعد اللہ نے عرش آسمان پر رکھا، زمین کو بنایا، اس وجہ سے کہ میرے جو بندے اب آنے والے ہیں زمین پر وہ پرسکون زندگی اپنی گزار سکے۔ آدم علیہ السلام سے پیدائش سے پہلے کا یہ ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس صورت میں یہ بات بیان کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ سورہ زاریات میں بات آتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر بات آتی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پڑھتے جائیں گے تو لعلکم تتقون۔ ایک تو عبادت کا مقصد ہے، دوسرا تقوی اختیار کرنا ہے، اور روزے کا مقصد بھی تقوی، زکوٰۃ کا مقصد بھی تقوی، حج کا مقصد بھی تقوی۔ یہاں بتایا کہ ان ساری چیزوں میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اکثر عملہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سب میں زیادہ عمل کر کے کون آتا، اس لیے نہیں، تم میں سب سے بہتر عمل کر کے کون آتا ہے، اس کے لیے ہم آزماتے ہیں کہ بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہتر عمل کیا ہے، یا بہتر عمل کسے کہتے ہیں؟ تو بہتر عمل، اچھا عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کیا گیا ہو، چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ صحابی کا واقعہ، کچھ کھجور دن بھر محنت کر کر آپ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے چھواروں پہ، سارے کھجوروں پہ اس کی فضیلت ہے۔ تو وہاں پر اللہ کی رضا تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یعنی اخلاص موجود تھا۔ تو چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو تو وہ عمل قابل قبول ہے، وہ بہترین عمل ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اس واقعے کو مختصر طور پر ہم لے کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ 950 سال تک آپ نے توحید کی دعوت دی۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی، کہ مکہ کی جو کیفیت تھی، اہل مکہ کی، مشرکین کی، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹتے تھے کہ کب یہ توحید پر آئیں گے، کب معبودان باطل کی تردید کریں گے، یہ ایک ڈر آپ کو لگا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوح علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے تسلی دی۔ دیکھو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، تم سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، تم سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کو 950 سال تک دعوت دی لیکن وہ تسلیم نہیں کیے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ یہ واقعہ یہاں بیان کیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک توحید کی دعوت دی، لوگ نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نو تم کشتی بناؤ۔ دنیا کی سب سے پہلی کشتی جو بنی نوح علیہ السلام کی۔ بارش کا موسم نہیں ہے، بارش میسر نہیں ہے، چٹیل میدان میں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اور ان کے قوم کے سرکش لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، کیسے ممکن ہوگا؟ اور نوح علیہ السلام کریں گے تم صبر کرو، اللہ کا عذاب آئے گا، تمہیں پتہ چلے گا۔ دیکھیے یہاں پر کشتی سے بات آتی ہے کہ دنیا کی سب سے پہلے یہ کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی، اللہ کے حکم سے بنائی، جہاں کوئی سبب نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی سمندر نہیں تھا، لیکن اللہ پر توکل تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اور دنیا کے اندر ایک اور کشتی مشہور و معروف ہے ٹائٹینک، انہوں نے بنائی، اور بنا کر انہوں نے چیلنج کیا دنیا والوں کو کہ ہم ایسی کشتی بنانے جا رہے ہیں جو کبھی سمندر کے اندر نہیں ڈوبے گی، اور پہلے سفر پہ ہی کیا ہوا؟ ڈوب گئی۔ دو کشتیوں میں فرق کیا تھا؟ دو کشتیوں میں فرق یہ تھا کہ جب انسان اپنے علم پر تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو یا اللہ کے احکامات کو نہیں جانتا ہے اور ساری چیزیں اپنے آپ پر تصور کرتا ہے کہ میں کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، یہاں اللہ کے بارے میں علم نہیں تھا، ٹائٹینک کے سلسلے میں اللہ نے اس کو ڈبو کر بتایا، اور وہاں کشتی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، سمندر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، آپ نے بنایا اللہ کے حکم سے، اور طوفان آیا اور کشتی چلنے لگی، جودی پہاڑ پر جا کر ایک کشتی رکی۔ تو دونوں کشتیوں سے واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹے کا ذکر ہے، 2 منٹ میں لوں گا، بڑا اہم مرحلہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹے کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام آواز دے رہے ہیں، وقت کے نبی ہیں، 950 سال تک آپ نے دعوت دی ہے، کشتی تیار ہے، کشتی میں جتنے جانوروں کے جوڑے ہیں سوار کر لیے گئے، مومنین سوار ہوئے ہیں، بیٹے کو آواز دے رہے ہیں اور بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہتے ہیں اللہ یہ میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے، تو اس کو ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِي، اے نوح علیہ السلام تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، بلکہ اس نے کیا کیا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا وہاں پر۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہے، اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پا رہی۔ یہ نقطہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ آج ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے شہر میں بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں کے بازو کا دفن ہو جاؤں، فلاں ابن فلاں کے بازو میں دفن ہو جاؤں تو قیامت دن یہ مجھے اٹھا کے لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ یہ بڑا عقیدے کا بڑا اہم مرحلہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی ہیں اور اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے کسی کو نہیں بچا سکتا ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے سنا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا واقعہ آپ نے سنا، فرعون اور آسیہ کا واقعہ سنا کہ فرعون کو اللہ نے نہیں بچایا، آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے سنا، فرعون کو اللہ نے نہیں بچایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم کو اللہ نے سمندر سے بچا لیا۔ ایسے کئی واقعات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے ہیں، فاطمہ بنت محمد تجھے کچھ مانگنا ہے تو مجھے زندگی میں مانگ لے، میں باپ ہونے کے ناطے تیری کو جو مدد کرنا ہے میں کر سکتا ہوں، قیامت کے دن میں تیرے کام آنے والا نہیں ہو۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بزرگان دین کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے یا معاملہ ہے، یا بزرگان دین کو لے کر جو چیزیں ہوتی ہیں، غور کرنے والی بات یہ، کیا بزرگان دین نے کہیں پر اس بات کا تصور یا علم دیا ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح معاملہ کرو، جاننے کے بعد ہم تمہاری مدد کریں گے؟ کسی بھی بزرگ نے نہیں کہا۔ یہ ہماری لا علمی ہے یا جہالت ہے، یا حقیقی معنوں میں ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج بزرگان دین سے مدد مانگتے ہیں یا بزرگان دین سے ہمارا توسل جوڑتے ہیں، یا کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کے خاندان سے میں ہوں، میرے ساتھ کچھ معاملہ ہونے والا نہیں۔ یہ بڑی دھوکے کی زندگی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ یہ درس دے رہا ہے کہ آخرت میں کامیابی اسی صورت میں ہوگی جو نیک اعمال، لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین عمل کر کے آئیں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، تبھی ہماری آخرت میں کامیابی ہوگی، ورنہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرا سکتا ہے۔ اور آخرت میں کامیاب کا ذکر جو آتا ہے قرآن کے سلسلے میں آتا ہے۔ قرآن، قیامت جب برپا ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، قرآن اور روزہ بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ قرآن اور روزہ آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہیں گے کہ یہ ہے جس نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، میں آج اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ روزے کی گواہی کو قبول کرے گا، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ دوسرے، قرآن قیامت کے دن آئے گا جہاں کوئی کسی کا وکیل نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے، قرآن آ کر اللہ کے حق میں، بندے کے حق میں اللہ سے کہے گا کہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، سمجھا کرتا تھا، عمل کیا کرتا تھا، اور میں آج گواہی دیتا ہوں کہ اس کی زندگی میرے مطابق رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی گواہی کو قیامت کے دن قبول کرے گا اور اس کو جنت کا مستحق بنائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں روزے اور قرآن کا صحیح طریقے سے اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حسن عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے رزق کے لیے صحیح تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔